بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام میڈیا کے احباب کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں جو پاکستان کی عوام ہے ان کو نیا سال کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو یہ نیا سال 2022 ہے یہ پاکستان کے لیے تعمیر و ترقی کا جو ہے وہ سال ہو، اور عوام کے لیے ریلیف کا سال ہو۔ آپ کے علم میں ہے کہ تمام تر نامساعد حالات کے باوجود جو کرونا پینڈیمک آیا، کووڈ-19 2019، اس سے پوری دنیا جو ہے وہ متاثر ہوئی، اور اس کے اثرات نہ صرف پاکستان کی اکانومی پہ آئے بلکہ پوری دنیا کی اکانومی کے اوپر آئے۔ اور اس ساری صورتحال سے نمٹنے کے حوالے سے پاکستان نے دنیا کے بڑے ادارے، چاہے وہ UN ہو، چاہے WHO ہو، چاہے وہ عالمی جریدے ہوں، اکانومسٹ جس نے کہا کہ پاکستان کووڈ سے پہلے جو نارملسی تھی، جو حالات چل رہے تھے، اس میں پاکستان کووڈ کے باوجود جو ہے وہ اب نمبر 1 پہ آ چکا ہے۔ یہاں پر صنعتیں بھی چل رہی ہیں، انڈسٹری بھی چل رہی ہے، تعلیمی ادارے بھی کھلے ہیں، ہمارے بازار بھی کھلے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں ممکن ہو سکیں وزیر اعظم صاحب کی جو دور رس سوچ تھی، جو ان کی بہترین حکمت عملی تھی۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی کو پوری دنیا نے جو ہے وہ اپریشیٹ کیا، اسے ریکگنائز کیا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان ان تمام جو اثرات تھے کووڈ کے، چاہے وہ ہمارے ہیلتھ سیکٹر کے اوپر ہو سکتے تھے یا ہماری اکانومی کے اوپر ہو سکتے تھے، اس سے پاکستان بہترین انداز سے جو ہے وہ باہر نکلا۔ اور یہ بھی پاکستان کے لیے خوشخبری ہے کہ 7 کروڑ ڈوزز ویکسینیشن کی جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ اس کے اوپر میں خاص طور کے اوپر اسد عمر صاحب کو، ڈاکٹر فیصل سلطان کو، تمام صوبائی حکومتوں کو، اور خاص طور کے اوپر جو NCOC کا کردار ہے، جس نے تمام صوبوں اور تمام جو اداروں کے ساتھ جو تعاون کا، کوارڈینیشن کا ایک مثالی تعلق قائم کیا، اس کے اوپر میں ان کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ بات پاکستان کے لوگوں کو یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک تاثر جو کریٹ کیا جانا کہ پتہ نہیں یہ جتنی ویکسینیشن آئی ہے، یہ تمام ویکسینیشن کوئی ڈونیشن کی مد میں آئی ہے، تو یہ تاثر بھی کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان ابھی تک پاکستان کی عوام کو کرونا کی مفت ویکسینیشن لگانے کے لیے $2 ارب جو ہے وہ خرچ کر چکی ہے۔ یہ وزیر اعظم عمران خان کا جو ویژن ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کووڈ کے اثرات سے جو ہے پاکستان کی آبادی کو، پاکستان کی معیشت کو جو بچائیں، اس کے لیے ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنی آبادی کو جو ہے وہ ویکسینیٹ کریں، اور انشاءاللہ ہم اس ویکسینیشن کے عمل کو مزید جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے۔ جو ہمارا ٹارگٹ تھا 31 دسمبر 2021 تک 7 کروڑ مکمل لوگوں کو جن کو ڈبل ڈوز ویکسینیشن لگ چکی ہے، وہ پورا ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ بہت اہم ہے، جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ نیا سال شروع ہوا، اس کے لیے ایک سب سے بڑی خوشخبری جو ہیلتھ کارڈ کا پروگرام وزیر اعظم صاحب نے کل ہیلتھ کارڈ کی تقسیم کا عمل پنجاب سے شروع کیا۔ ٹوٹل 400 ارب روپیہ اس کے اوپر جو ہے وہ خرچ ہوگا۔ اس سال 60 ارب روپیہ پنجاب حکومت جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ کے لیے جاری کر چکی ہے، جس سے پنجاب کے 3 کروڑ خاندان جو کہ 12 کروڑ آبادی بنتی ہے، ہر شخص کی جیب کے اندر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 10 لاکھ روپیہ ڈال دیا ہے۔ کسی کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے، اس کا کوئی آپریشن ہونا ہے، علاج ہونا ہے، تو اس کا خرچہ جو ہے وہ حکومت پاکستان برداشت کرے گی۔ یعنی یہ میں آپ کو فرق بتانا چاہتا ہوں کہ ماضی کے حکمران، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ آصف علی زرداری ہوں، چاہے وہ شہباز شریف ہوں، وہ عوام کا علاج دور کی بات، عوام کی صحت کے لیے کام کرنا تو دور کی بات، وہ اپنا علاج کروانے کے لیے کوئی لندن جاتا تھا، کوئی امریکہ جاتا تھا، کوئی دبئی کا اسپتالوں میں جا کے داخل ہوتا تھا، لیکن پاکستان کی غریب عوام کا کسی نے نہیں سوچا سوائے عمران خان کے۔ اور 10 لاکھ روپیہ ہر سال ہر پنجاب کے ہر خاندان کی جیب کے اندر موجود ہوگا۔ خاندان کا مطلب ایک شادی شدہ جوڑا اور ان کے غیر شادی شدہ بچے، یہ ایک خاندان ہے، یہ ایک خاندان کی تعریف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں بھی ایک تاریخی اقدام ہے، اور یہ پاکستان کا پورا ہیلتھ کیئر کا سسٹم جو ہے
وہ اس سے اپ گریڈ ہونے جا رہا ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے۔ دوسرا، پنجاب حکومت کے اوپر اور خاص طور کے اوپر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے اوپر ایک تنقید سامنے آتی ہے کہ انہوں نے کیا کام کیا۔ میں آج آپ کے سامنے کو حقائق رکھنا چاہتا ہوں۔ پنجاب حکومت تاریخ کی سب سے بڑا ترقیاتی پروگرام پنجاب کے اندر موجودہ پنجاب حکومت چلا رہی ہے، جو کہ تقریباً 700 ارب روپے کے قریب ہے، جس میں وفاقی حکومت کا PSDP کا کمپوننٹ بھی شامل کر لیں۔ 650 ارب روپے کی پنجاب حکومت کی اپنی ADP ہے، اس میں وفاقی حکومت کا کمپوننٹ شامل کر لیں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کے پیسے شامل کر لیں، تو یہ تقریباً 750 ارب روپیہ پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں کے اوپر خرچ ہو رہا ہے۔ نون لیگ کے دور کے اندر میکسیمم جو ترقیاتی بجٹ تھا وہ 488 ارب روپیہ جو ہے وہ خرچ ہوا، جو میکسیمم ان کے دور کے اندر خرچ ہوا۔ اور پچھلے سال ترقیاتی بجٹ کے اوپر 98% اسی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی حکومت نے جو ہے وہ 98% بجٹ خرچ کیا۔ اور اس سال نہ صرف بڑے پیمانے کے اوپر روڈ انفراسٹرکچر کے اوپر کام ہو رہا ہے، آپ کے علم ہے کہ ہم فیصل آباد میں موجود ہیں، یہاں فیصل آباد کے اندر وزیر اعلیٰ صاحب نے خاص طور کے اوپر 13 ارب روپے کا پیکج دیا، وہ تمام پیسے اس سال ریلیز ہو چکے ہیں۔ یہ جتنی شاہراہیں آپ دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ سمندری روڈ ہے، جڑا والا روڈ ہے، ستیانہ روڈ ہے، جنگ روڈ ہے، سرگودا روڈ ہے، ان کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے۔ جو ہمارا سرگودا فیصل آباد چنیوٹ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر کام سٹارٹ ہونے کو ہے۔ اس کے علاوہ جو بڑے بڑے منصوبے اس حوالے سے ہو رہے ہیں کہ پہلے آپ دیکھتے تھے کہ فرق کیا جاتا تھا کہ سارا ترقیاتی پیسہ جو ہے وہ پنجاب کے ایک شہر پہ خرچ کر دیا جاتا تھا، یعنی 650 ارب روپیہ لاہور شہر میں خرچ کر دیا گیا۔ ہمیں لاہور کی ترقی پہ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں، لیکن جو باقی شہر ہیں، جو دور دراز کے علاقے ہیں، ساؤتھ پنجاب کے علاقے ہیں، جہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، یا جو غریب علاقے جو پیچھے رہ گئے وہاں بھی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، تو پہلی بار یہی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار 360 ارب روپے کا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج لے کر آئے، 360 ارب روپے کا، جس میں ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ترقیاتی اسکیمیں چل رہی ہیں، ان کو بیسک انفراسٹرکچر فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ نئے ہسپتال جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں۔ پنجاب کی سڑکوں کے اوپر 108 ارب روپے سے زائد کے جو ہے وہ پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے خاص طور کے اوپر جو ہے وہ ADP کا 35% جو ہے وہ مختص کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو نئے ہاسپٹلز بن رہے ہیں، 8 مدر اینڈ کیئر کے نئے ہاسپٹل بن رہے ہیں، 20 سے زائد جو ہے وہ نئی یونیورسٹیاں جو ہے وہ تعمیر کی جا رہی ہیں، ٹیکنیکل یونیورسٹیاں بنائی جا رہی ہیں، اسپیشل اکنامک زون اس حوالے سے جو ہے ان کو تیار کیا جا رہا ہے، نئی انڈسٹریل اسٹیٹس کو بنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے بڑے پیمانے کے اندر پنجاب کے اندر 7000 سکول پرائمری سے مڈل کے اوپر جو ہے وہ اپ گریڈ کر دیے گئے ہیں۔ 7000 سکولوں کی میں بات آپ سے کر رہا ہوں۔ نون لیگ کے دور کے اندر میکسیمم جو 1000 سے 1500 سکول اپ گریڈ ہوتے تھے، اسی عثمان بزدار نے جو ہے وہ 7000 سکولوں کو اپ گریڈ کیا ہے۔ سب سے بڑا منصوبہ جو کینال کا چل رہا ہے وہ آپ کا جو خوشاب سے آپ کا جیلم سے خوشاب جو وہ نہر جلال پور کینال بنائی جا رہی ہے، تھل کینال کے اوپر جو ہے وہ کام شروع کر دیا گیا ہے، اس کے اوپر ایکنک سے اس کی اپروول ہو جائے گی، اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا۔ بڑی پیمانے کے اندر صاف پانی کی سکیمیں، سیوریج کا نظام کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے، اور سب سے زیادہ یہ مجھے کوئی آڑ نہیں یہ کہنے کے اندر، سب سے زیادہ جو سپورٹس گراؤنڈ ہیں وہ اسی پنجاب حکومت نے جو ہے وہ بنائے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے وہ سپورٹس گراؤنڈ جو ہیں وہ اتنی بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ نہیں بنے، تو وہ لوگ جو ہیڈ پہن کے آ جاتے تھے، لمبے لمبے بوٹ پہن کے آ جاتے تھے، ہر سال بارش کے اندر فوٹو شوٹ کرواتے تھے، تو شہباز شریف جو ہے وہ فوٹو شوٹ وزیر اعلیٰ تھے۔ یہاں پر عثمان بزدار جو ہے وہ بات کم کر رہے ہیں، کام زیادہ کر رہے ہیں۔ لاہور کے اندر انہوں نے تاریخی مدت کے اندر، ریکارڈ کم مدت کے اندر انہوں نے
جو عبدالستار ایدی انڈر پاس جو ہے گلاب دیوی ہاسپٹل قصور جو گلاب دیوی ہسپتال فیروز پور روڈ کے سامنے جو ہے وہ مکمل کروایا. لاہور کے اندر جو ہے شاہکام روڈ کے اوپر جو ہے وہ برج تعمیر ہو رہا ہے. شیرہ والا کے اوپر برج تعمیر ہو رہا ہے. لاہور کے اوپر بھی ترقیاتی کام ساتھ ہو رہے ہیں. باقی تمام صوبوں کو بھی 360 ارب روپے کے ساتھ ہم لے کے چل رہے ہیں, ترقی کے مین دھارے کے اندر شامل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ جناب معیشت نہیں چل رہی, تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو معیشت دوست پالیسیز ہیں ان کے باعث یہ آج کے فگر ہے کہ ہم نے ایف بی آر نے 2900 ارب روپے سے زائد کا ٹیکس جمع کر لیا ہے, جو کہ پچھلے سال کی نسبت 32% زیادہ ہے. جو اہداف تھا 2600 ارب کا, اس سے بھی 287 ارب روپیہ زیادہ جمع کیا گیا ہے. صرف دسمبر کے مہینے میں 600 ارب روپیہ ٹیکس جمع کیا گیا ہے. اس میں کوئی نیا ٹیکس شامل نہیں کیا گیا, لیکن اس میں انکم ٹیکس کے اندر بھی جو ہے وہ 250-300 ارب روپے کے قریب انکم ٹیکس کا بھی جو ہے وہ اضافہ ہے. لہذا سارا ٹیکس جو ہے جو کہتے تھے سیل ٹیکس سے جمع ہو رہا ہے, یہ بھی ایک ان کی میں سمجھتا ہوں کہ بیجا تنقید ہے. اور ہمارے دور حکومت کے اندر 70,000 نئی کمپنیاں رجسٹرڈ ہوئی ہیں. 70,000 نئی کمپنیاں. نون لیگ کے 5 سالہ دور حکومت میں جو کہتے تھے کہ ہم معیشت کے بہت بڑے رستو ہیں جو اسحاق ملک سے بھاگے ہوئے ہیں, صرف 20,000 کمپنیاں رجسٹرڈ ہوئی تھی. یہاں پر 70,000 نئی کمپنیاں رجسٹرڈ ہوئی ہیں. صرف ایک سال کے اندر جو کارپوریٹ سیکٹر کی کمپنیاں ہیں ان کا منافع 1,000 ارب روپے کے قریب ہے. 1,000 ارب روپے کے قریب. نون لیگ کے دور میں 2018 میں وہ 530 ارب تھا. تقریباً 100% اضافہ ہوا ہے. اور میں ان کو یہ بھی کہوں گا کہ جو کمپنیاں منافع کما رہی ہیں, پروفٹ کما رہی ہیں, وہ اپنے ساتھ وابستہ لیبر کی تنخواہیں بھی بڑھائیں, تاکہ جو ہے وہ ان کو بھی اس حوالے سے ریلیف ملے. میں کچھ سیکٹرز کی بات کرنا چاہتا ہوں. جو کار پروڈکشن کا سیکٹر ہے, 68% جو ہے اس کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے. ٹریکٹرز کی 15% اضافہ, 64% جو ہے وہ ٹرک اور بسز میں اضافہ ہوا ہے. جو ویلرز ہیں اس میں 8% اضافہ ہے. جو سیمنٹ کی پروڈکشن ہے وہ 6.9% اضافہ ہوا ہے اس کے اندر. اسی طریقے سے جو ٹوٹل ہماری آئل سیل ہے اس کے اندر جو ہے وہ 17% اضافہ اس کے اندر موجود ہے. اور نئی آٹو پالیسی ہم لے کر آئے ہیں, نئی ایس ایم ای پالیسی لے کر آئے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جو ایس ایم ایز ہے اس کو بغیر کولیٹرل جمع کرائے, بغیر گارنٹی جمع کرائے, اس کو 1 کروڑ روپے تک جو ہے وہ قرض حاصل کر سکتا ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار وزیر اعظم عمران خان نے یہ ممکن بنا دیا ہے کہ پاکستان کا ہر شخص 3 مرلہ 5 مرلہ 10 مرلے کے گھر کا خود مالک بن سکتا ہے. یہ وزیر اعظم عمران خان نے ممکن بنایا ہے. 100 ارب روپے سے زائد کے قرضے منظور ہو چکے ہیں, 34 ارب روپے کے ڈسپرس ہو چکے ہیں. تو یہ وہ پچھلے 3 سال کے اندر وزیر اعظم عمران خان کی کارکردگی ہے, جس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن ہوا ہے کہ ہماری معیشت آگے جا رہی ہے, ہماری ایکسپورٹس آگے بڑھ رہی ہیں, ہماری ترسیلات زرع آگے بڑھ رہی ہیں, اور ترقی کا جو ہے وہ ایک نیا سفر شروع ہوا ہے. 10 نئے ڈیمز بنا رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب. تو یہ وہ فیکٹس ہیں جو حقائق ہیں, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کسی صورت بھی جو ہے وہ جھٹلا نہیں سکتا. لیکن کچھ لوگ جن کا کام ہے, جنہوں نے ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا, نواز شریف ہوں, زرداری ہوں, شہباز شریف ہوں, جن کے اوپر جعلی اکاؤنٹس کے کیسز ہیں, جن کے اوپر ٹی ٹی او کے کیسز ہیں, جس نے شہباز شریف نے 16 ارب روپے کے اپنے ملازمین کے نام کے اوپر اکاؤنٹس کھولے ہوئے تھے. 7 ارب روپے کی ٹیٹیاں شہباز شریف اور ان کے خاندان کے نام کے اوپر آ جاتے ہیں. نواز شریف لندن میں محلات بنا لیتے ہیں. زرداری اومنی گروپ کے ساتھ مل کے پاپڑ والے فلودے والے کے نام کے اوپر اکاؤنٹس کھولتے ہیں, منی لانڈرنگ کرتے ہیں. یہ آ کے عمران خان کے اوپر تنقید کرتے ہیں. جو شخص اپنے گھر میں رہتا ہے, جس کا کوئی کیمپ آفس نہیں ہے, جس نے وزیر اعظم ہاؤس, وزیر اعظم آفس کے اخراجات میں 1 ارب روپے کی بچت کی ہے, جس وزیر اعظم عمران خان کا کوئی رشتہ دار, کوئی اس کا بھائی بہن, کوئی کزن جو ہے وہ کسی سرکاری عہدے کے اوپر موجود نہیں ہے, کوئی کابینہ کا حصہ موجود نہیں ہے, وہ وزیر اعظم عمران خان جو جس کے اوپر کرپشن کا ایک الزام یہ نہیں لگا سکے
करप्शन का कोई एक केस नहीं बना सके, वो वज़ीर आज़म इमरान खान जिसने सारी ज़िंदगी कमाई बाहर की, अपना पैसा जो है वो बैंकिंग चैनल से पाकिस्तान लेकर आया, ये उस इमरान खान के ऊपर बात करते हैं। वो वज़ीर आज़म इमरान खान जो दुनिया के सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस रसालत का केस भी लड़ता है, जो इस्लामोफोबिया के ऊपर भी बात करता है, जिसकी बात दुनिया अब सुनना शुरू हो गई है। सदर प्यूटन ने इस्लामोफोबिया के ऊपर बात को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से जुदा कर दिया। उन्होंने कहा यह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर इस्लामोफोबिया के खिलाफ बिल पास हो गया, अब दुनिया बात करने लग गई इस हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि पूरे आलम इस्लाम की जो है वो तर्जमानी पूरी दुनिया के अंदर करते हैं, और ये उनके, मैं समझता हूँ कि ये उनका क्रेडिट है कि ना सिर्फ वो पाकिस्तान के इदारों को ठीक कर रहे हैं, माफियाज को नकेल डाल रहे हैं, और पहली बार पाकिस्तान के अंदर एक शफाफियत की बुनियाद रखी गई है और आम आदमी को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। जी जरदारी और बिलावल भुट्टो ने खेमे लगाने का फैसला कर लिया लाहौर में। दूसरी जानब शहबाज शरीफ ने भी अपने कारकुनों को तैयारी करने की हिदायत दी है कि नियाजी और जो नया बैंकर जो खर्च दोनों वाले से क्या। देखिए, पहले तो बिलावल और जरदारी को ये मेरा मशवरा है कि सिंध की आवाम के ऊपर जुल्म बंद करें। 20-20 अरब रुपए की गंदम वहाँ चूहे खा जाते हैं, इनकी आंख नहीं खुलती, क्योंकि इनका सारा ध्यान लूट मार के ऊपर लगा हुआ है। कराची के अंदर तरक्की जो है वो इमरान खान करवा रहे हैं। कराची के अंदर ग्रीन लाइन हो, K4 का मंसूबा हो, नालों की रीमॉडलिंग का मामला हो, कराची सर्कुलर रेलवे का मामला हो, चाहे वो कराची फ्रेट कॉरिडोर का मामला हो, कराची के लिए इमरान खान तरक्की करवा रहे हैं। सखर हैदराबाद मोटरवे इमरान खान शुरू करवा रहे हैं। बिलावल क्या दे रहे हैं? टैंकर माफिया, ज़ख़ीरा अंदोज, बड़े बड़े जो वहाँ पर जो सरदार, बड़े बड़े जो वडेरे बैठे हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ बिलावल करते हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ जब जरदारी करते हैं। और बिलावल जो है वो जरदारी की करप्शन के वारिस बने बैठे हैं। वो बीबी शहीद के जुल्फ़कार अली भुट्टो के मिशन से हट चुके हैं। मियां साहब, महंगाई की अगर बात कर लें, यहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत पूरी दुनिया में सस्ती हो रही हैं, आपने नए साल का तोहफा ये दिया है। देखें, जहाँ तक रह गई बात पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, तो आपके नॉलेज में इजाफा करता चलूँ कि हमने 450 अरब रुपए का टैक्स नहीं लगाया पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, आवाम को रिलीफ दिया उस हवाले से। आज भी $80 फी बैरल के ऊपर पेट्रोल की कीमतें हैं। जो थोड़ा सा कम हुआ था वो फिर 68 से $80 के ऊपर चला गया। जब वक्त कम हुआ, हमने पिछले 15 दिन के अंदर पेट्रोल की कीमत 5 रुपये कम की थी, अब फिर जो है वो बढ़ा है। तो इसका ताल्लुक जो है वो आलमी सतह की कीमतों के साथ है। लेकिन उसी के अगर आप पैरेलल देखें तो कल जो फूड इन्फ्लेशन है वो 3% कम हुई है। जो आलू, प्याज, टमाटर की कीमतें पिछले साल थी, उसके अंदर 10 से 20% जो है वो पिछले साल की निस्बत इस साल कमी है। जो इख्तियारात हमारे इख्तियार में हैं वो मैयत हम ले रहे हैं, लेकिन LNG, आपका जो खाने पीने का खुर्दनी तेल है, जो आपका पेट्रोल है, ये आलमी सतह के साथ कीमतों के साथ ताल्लुक है। मियां साहब, ये बताइएगा कि नून लीग की जो क़यादत है, अपोजिशन है, वो डील की बातें कर रही है, नवाज शरीफ की डील की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, वो किस डील की बात कर रहे हैं, और नवाज शरीफ जो है वो वतन वापस आएंगे, या नून लीग क्या तासर जो है वो देना चाहती है? देखिए, बात ये है कि नवाज शरीफ जो है वो, उन्होंने करप्शन का वर्ल्ड कप जीता हुआ है, चोरी का वर्ल्ड कप जीता हुआ है। नवाज शरीफ जो है वो चोरों के चैंपियन हैं, चोरों के वर्ल्ड लीडर हैं, लिहाजा उनकी डील जो है वो जेल में जाने वाली डील है। नवाज शरीफ ने आना है तो अडयाला जेल की वैन एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद होगी उनको लेके जाने के लिए, लिहाजा उनको अदालत मफरूर करार दे चुकी है। वो इश्तिहारी हैं, उन्होंने कौम से झूठ बोला है, और चोरों की जगह हमेशा जेल के अंदर होती है, चोरों के लिए कोई डील नहीं होती। थैंक यू।